والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 723 ہے۔ کل 721 اور 722 کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، چونکہ دونوں کا مضمون ایک ہی تھا۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ امام بخاری اس کو کتاب الوضو کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، ان کو غسل دینے کے بارے میں ان سے فرمایا ان کی دائیں طرف سے اور وضو کی جگہ سے شروع کرنا۔ اب جو باب ہمارا جاری و ساری وہ ہے بھلائی والے کاموں کو سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے شروع کرنا۔ یہ ام عطیہ کون ہیں؟ ان کا نام ہے نصیبہ، یہ صحابیہ ہیں۔ مختلف جنگوں کے اندر یہ شامل ہوتی اور جو غزوات میں جو لوگ زخمی ہو جاتے یہ ان کی مرہم پٹی وغیرہ کرتی، جو بیمار ہوتے ان کے تیمارداری کرتی، حتیٰ کہ یہ غزوہ خیبر میں بھی شریک تھی۔ اور ان کی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ جو خواتین انتقال کر جاتی یہ ان کو غسل وغیرہ بھی دیا کرتی تھی۔ اور آپ کو 40 احادیث مبارکہ روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے، جس میں سے 6-7 روایت تو بخاری مسلم کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت زینب جو تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کر سکی۔ حضور پہلے ہجرت کر گئے اور آپ بعد میں ہجرت کی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب آپ ہجرت کرنے لگی تو راستے میں کفار کی ایک جماعت نے آپ کو گھیر لیا، ان سے روکا، اور ایک حبار بن اسود نامی شخص نے آپ کو نیزہ مار دیا۔ آپ اونٹ پہ تشریف فرماتی، جب نیزہ لگا تو آپ زمین پر تشریف لے آئیں، گر گئیں، جن کی وجہ سے زخم بہت گہرا ہوگا، اور آپ حاملہ بھی تھی تو بچہ بھی ضائع ہو گیا، اور پھر زخم جو تھا وہ بہت عرصے تک رہا، جس کی وجہ سے آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ 8 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، جس کا تذکرہ اس حدیث رسول کے اندر ہو رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب تم غسل دے لو تو مجھے اطلاع کرنا۔ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ جب میں غسل سے فارغ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اپنا پہنا ہوا تہ بند عطا فرمایا۔ غسل ہو چکا، کفن بھی ہو چکا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا ہوا تہ بند ان کو عطا کیا، ان کو کفن پہ رکھ دیا گیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں تہ بند دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ جو چیزیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جسموں سے لگی ہوئی ہوتی ہیں ان میں برکت ہوتی ہے، ان میں دنیا اور آخرت کی مشکلات جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں اور حل ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اشاراتاً ایک بات آپ کے سامنے بیان کروں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کم ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، تو حضرت یوسف نے اپنا پہنا ہوا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا میرے والد کے چہرے پہ ڈالنا، اللہ اس کی برکت سے ان کی آنکھوں کو روشن فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلقین کی تھی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو حضور کے کچھ ناخن مبارک، کچھ منہ مبارک میرے پاس ہیں، ان کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ ان کی برکات مجھے حاصل ہو سکے۔ اسی طرح قرآنی آیات وغیرہ ہم لکھ دیتے ہیں اور لکھ کے قبر میں رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی بات بولیے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک اعتراض کیا، وہ یہ کہتے ہیں
کہ قبر میں آپ رکھ دیتے ہو، اب جو مردہ ہے وہ تو قبر میں گل سڑ جاتا ہے، قبر میں رکھتے ہیں تو مردہ تو گل سڑ جاتا ہے۔ اب میں مثال دے کر آپ کو اس کے جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی مریض آ جائے اور اس پر سورہ فاتحہ یا قرآنی آیات آپ لکھ کر پانی پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو پی لو، اب بتائیے پانی کہاں کہاں جاتا ہے؟ پیٹ کے اندر ہے جی، کہاں کہاں جائے گا؟ اب ہوا کیا، اگرچہ پانی کہیں بھی جائے مگر شفا تو ہو جاتی ہے نا۔ ہم زمزم پیتے ہیں تو زمزم دیکھیے کہاں کہاں جاتا ہے لیکن شفا تو ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی قرآنی آیات کو رکھ دے تو اگرچہ مردہ گل سڑ جائے مگر اس کی برکات تو حاصل ہوتی ہے نا، ان کی برکات ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔